ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی الرحیق المختوم ہم پڑھ رہے تھے، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی یہ تصنیف ہے اور سیرت نبوی میں دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے، یعنی مستند ذرائع اس میں آپ کو ملتے ہیں، اس کے ذریعے ہی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ پچھلی دفعہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا قصہ پڑھ رہے تھے۔ پہلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کا ایمان لانے کا قصہ پڑھا اور پھر ان کا عمر رضی اللہ عنہ کا پڑھ رہے تھے اور یہی چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں آج صفحہ نمبر 150 ہے اور سیکنڈ پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ امام ابن جوزی نے عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زد و کوب کرتے، یعنی مارتے پیٹتے پکڑتے، اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عاصم بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی۔ وہ گھر کے اندر گھس گیا، پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اور اسے خبر دی، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ یعنی یہ عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ جری اور بہادر تھے اور لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ ابن حشام اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر جہمی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ ممتاز تھا۔ یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کیوں چوز کیا؟ تاکہ یہ ایسا کرے کہ ان کے اسلام کی خبر سب کو ہو جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میڈیا تو اس زمانے میں تھا نہیں، تو ایسے ہی لوگ ہوتے تھے جو کہ ادھر ادھر باتیں خوب پھیلا دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ ان کو ایک طرح کا چلتا پھرتا اخبار بھی کہہ سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی نہایت بلند آواز سے چیخ کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے، تو مکے میں یا تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ جو ان کی بہادری تھی اور جس طرح وہ چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت ظاہر ہے تعداد ان کی اس طرح نہیں تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کرتے۔ اس کے بعد مشرکین نے اس ارادے سے عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ خوف کی حالت میں گھر کے اندر تھے کہ اس دوران ابو عمر عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا، امیر شخص تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ جاہلیت میں ہمارا حلیف تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص نے کہا یہ ممکن نہیں۔ عاص کی یہ بات سن کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ اس کے بعد عاص وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ لوگوں کی بھیڑ سے وادی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ عاص نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہی خطاب کا بیٹا مطلوب ہے، یعنی ہم اسی کو پکڑنے جا رہے ہیں، ہمیں وہی چاہیے جو بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس چلے گئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ وہاں پر اگر کوئی کسی قبیلے کی پناہ میں آتا تھا یا کوئی شخص کسی کو امان دیتا تھا تو وہ پھر امان لوگ لیتے تھے اور اس کو قبول کرتے تھے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا۔ ظاہر اللہ کا حکم بھی تھا اس میں، سبحان اللہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر یہ کیفیت تو مشرکین کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے احوال کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے، یہ مفسر ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے آپ کا لقب فاروق پڑا؟ آپ جانتے ہیں نا کہ ان کو فاروق کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا مجھ سے 3 دن پہلے حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کر کے آخر میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں؟ خواہ زندہ رہیں خواہ مریں، یعنی ہم کیوں نہیں اب ان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار ہو۔
عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ یعنی ساتھ لے کر باہر آئے۔ ایک صف میں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک میں میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے پکی سڑکیں ایسی جگہ تو ہوتی نہیں تھی، تو زیادہ لوگ جب چل رہے تھے تو تھوڑی تھوڑی مٹی جیسے اڑ رہی تھی، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ یہ ان کے جری جوان تھے، یہ دونوں جو آپ آگے پیچھے ایمان لائے، حمزہ رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، تو ان کے لیے بہت بڑا ایک طرح سے صدمہ تھا کہ ہمارے یہ جوان ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے۔ فاروق کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی کہ حق و باطل میں۔ اور کیونکہ وہ پوچھنے لگے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں تو ہم اس کو ظاہر کر دیں پھر۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یعنی ہمیں اتنی جرت، اتنی ہمت یا اتنی قدرت نہیں دیتے تھے مشرکین مکہ، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، کہ یعنی ان کی بہادری کی وجہ سے پھر مسلمان وہاں تک پہنچے اور انہوں نے وہاں پر نماز پڑھی۔ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی۔ ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے گرد بیٹھے، یعنی سرکل بنا کر، دائرے بنا کر، اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام لیا، اور اس کے بعد مظالم کا جواب دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے ذہن میں شاید یہ خیال آ رہا ہو کہ کیا صرف 2 نوجوانوں کے ایمان لانے سے ایسا ہوا ہوگا؟ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو بہادر ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے پھر ساری قوم، باقی قوم کے اندر بھی وہ جذبات ہوتے ہیں، باقی لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی ایک آگے ہمت کر لیتا ہے نا تو پھر دوسرے کو بھی ہمت پڑتی ہے، ملتی ہے۔ تو یہی دراصل جماعت کا اثر ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس نے ہم پر سختی کی اس سے ہم نے انتقام بھی لیا، اور اس سے پہلے کی صورتحال آپ جانتے ہی ہیں کیا تھی، کہ مسلمان کیسے ان سے ذکر اٹھا رہے تھے، پس رہے تھے، حتیٰ کہ شہادتیں بھی ہو رہی تھیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تب سے ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے۔ قریش کا نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ان دونوں بطلِ جلیل یعنی حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و طغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے، اور مسلمانوں کو جور و ستم کا تختہ مشق بنانے کے لیے مشرکین پر جو بدمستی چھائی تھی اس کی جگہ سوجھ بوجھ نے لینی شروع کی۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے نا اور مظلوم سہ رہا ہوتا ہے تو پھر تو ظالم کو کوئی فکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے سے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن جب برابر کی وار پہ یعنی بدلہ آئے اور یعنی کچھ نہ کچھ سہنا پڑے، کچھ نقصانات ہوں ظالم کے بھی، تو پھر وہ رکتا ہے۔ تو پھر اب وہ جو اندھا دھند مشرکین یعنی بدبستی کا مطلب یہ ہے کہ اندھا دھند جو انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کا دروازہ کھولا ہوا تھا، اس کی جگہ پر اب ذرا وہ سوچنے سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے لگے۔ چنانچہ مشرکین نے یہ کوشش کی کہ اس دعوت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منشا اور مقصود ہو سکتا ہے اسے فراوان مقدار میں فراہم کرنے کی پیشکش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے سودے بازی کی جائے، یعنی کچھ لو دو کے بنیاد پر کوئی کمپرومائز ہو جائے۔ لیکن ان غریبوں کا پتہ نہ تھا کہ وہ پوری کائنات جس پر سورج طلوع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابل پرے کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی، اس لیے انہیں اپنے اس منصوبے میں ناکام و نامراد ہونا پڑا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو جس عزم و استقلال کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا اور وہ اس راہ پر جمے ہوئے تھے، تو ان کو تو کوئی چیز بھی کائنات کی آپ کی دعوت کے مقابلے میں روک نہیں سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ ابن اسحاق نے یزید بن زیاد کے واسطے سے محمد بن کعب قرظی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ عتبہ بن ربیعہ نے جو سردار قوم تھا ایک روز قریش کی محفل میں کہا، اور اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ایک جگہ تنہا تشریف فرما تھے، کہ قریش کے لوگوں کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان کے سامنے چند امور پیش کروں، ہو سکتا ہے وہ کوئی چیز قبول کر لیں، یعنی کوئی ایسا کمپرومائز ہو جائے کہ یہ جو ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو جو کچھ وہ قبول کر لیں گے اس سے دے کر ہم انہیں اپنے آپ سے باز رکھیں گے۔
یہ اس وقت کی بات ہے جب حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور مشرکین نے یہ دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد برابر بڑھتی ہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. یعنی اب آپ کے ذہن میں یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی کہ آخر وہ کمپرومائز کی طرف کیوں آمادہ ہوئے تھے. اس سے پہلے تو وہ صرف اندھا دھند مظالم ہی کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تعداد میں بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور یہ اس نئے دین پر تو بہت سے لوگ آ چکے ہیں، اور ہمارے جو جدید جوان تھے جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ ہیں وہ بھی مسلمان ہو چکے، تو اب وہ کچھ لینے دینے کے چکروں میں تھے کہ کوئی کمپرومائز ہو جائے. مشرکین نے کہا ابو الولید آپ جائیے اور ان سے بات کیجئے. اس کے بعد عتبہ اٹھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ گیا. یہ جو ابو الولید آ رہا ہے یہ اس کی کنیت ہے عتبہ بن ربیعہ کی. پھر بولا بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے اور جو بلند پایا نسب ہے وہ تمہیں معلوم ہی ہے، اور اب تم اپنی قوم میں ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کی جماعت میں تفرقہ ڈال دیا ہے. تفرقہ ڈال دیا یعنی لوگوں میں گروپ بازی ہو گئی ہے، وہ دو گروپ بن گئے ہیں. ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار قرار دیا، ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی، یعنی اس میں تم نے نقص نکالے ہیں، اور ان کے جو آباء و اجداد گزر چکے ہیں انہیں کافر ٹھہرایا. لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند باتیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے کوئی بات قبول کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ولید کہو میں سنوں گا. ابو الولید نے کہا بھتیجے یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو، اگر اس سے تم یہ چاہتے ہو کہ مال حاصل کرو تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اعزاز و مرتبہ حاصل کرو، یعنی تمہیں کوئی اقتدار کی حوث ہے نعوذ باللہ، تو ہم تمہیں اپنا سردار بنائے لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ نہ کریں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنائے لیتے ہیں، اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے کوئی جن بھوت ہے، یعنی تمہیں جیسے ان کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ اسیب ہو گیا ہے یا کوئی تم پر چھا گیا ہے جسے تم دیکھتے ہو لیکن اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے، تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج تلاش کیے دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنا اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے. اس بات میں وہ سچا بھی ہے، آپ نے بھی فی زمانہ بھی ایسی باتیں سنی ہوں گی، لیکن نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حق بیان کر رہے تھے اور یہ اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ تم پر کوئی نعوذ باللہ جن کا عصیب ہے. عتبہ یہ باتیں کہتا رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. جب فارغ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید تم فارغ ہو گئے؟ اس نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میری سنو. اس نے کہا ٹھیک ہے سنوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. اور آخر تک یہ آیات. حامیم یہ رحمان و رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں. عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا، وہ سنتے نہیں. کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اللہ یعنی آخر تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پڑھتے جا رہے تھے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا جا رہا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. پھر فرمایا ابو الولید تمہیں جو کچھ سننا تھا سن چکے، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب قرآن کی آیات سے دیا، اور جس طرح سے قرآن ہدایت دیتا ہے نا اس طرح ہماری بات اثر نہیں کرتی، یہ بھی یاد رکھیں. بعض اوقات ہم کسی کو نصیحت کرنے کے لیے بہت لمبے لمبے لیکچر پلا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اگر اس وقت ہم قرآن کی بات سے اس کو نصیحت کریں تو قرآن کی بات زیادہ واضح و نصیحت کرتی ہے. اب یہاں پر دیکھیں کہ یعنی کہ پہلے تو کتاب کا تعارف کرایا گیا ہے کہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے. آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی الجھی ہوئی باتیں نہیں ہیں. کھول کھول کر سب حق و باطل سامنے رکھ دیا گیا ہے. اور عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں بشارت دیتا ہے، ڈرانے والا ہے، تاکہ کسی طرح لوگ ہدایت کی طرف آ جائیں.
کچھ لوگ بشارت یعنی جنت کی خوشخبریاں سن کر ہدایت پہ آتے ہیں، کچھ لوگ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف فطرت بنائی ہے نا، کچھ لوگوں کو جنت کی بشارتیں تو اتنا موٹیویٹ نہیں کرتی جتنا جہنم کے ڈراوے ان کو ڈراتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جہنم کی آگ ہے اور وہاں پر کیا کیا عذاب ہیں۔ تو قرآن یہ دونوں کام کرتا ہے، لیکن ماننے والے نہیں ہیں لوگ، اکثر لوگوں نے اعراض کیا، اکثریت جو ان سی ہے وہ منہ موڑ لیتی ہے۔ اعراض ہوتا ہے کہ یعنی قلبی طور پر سن تو لی آیتیں، لیکن اور ہو سکتا ہے سامنے جیسے اب یہ بیٹھا سامنے دیکھ بھی رہا تھا عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چپ چاپ سن بھی رہا تھا، لیکن اعراض کیا ہے کہ قلبی اعراض یعنی دل نہیں مانے ان کے، اور وہ سنتے نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی ہمیں تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آتی، یہ چیز ہماری طرف بند ہے، استغفر اللہ۔ تو دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ بعض اوقات آپ کسی بہت زیادہ پڑھے لکھے اور دنیا دار انسان کے سامنے اگر تبلیغ کرتے ہیں نا تو وہ کہتا ہے کہ یہ باتیں میرے لیول کی نہیں ہیں، یہ مجھے نہیں یہ سمجھ آتی، ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی نا۔ تو یعنی قرآن نے بیان کر دیا کہ ان کا حال کیا تھا کہ جس چیز کی طرح تم ہمیں بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا باتیں ہیں۔ اچھا آگے پڑھتے ہیں۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، اسے آتا دیکھ کر مشرکین نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، خدا کی قسم ابو الولید تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا تو لوگوں نے پوچھا، ابو الولید پیچھے کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ ویسا کلام واللہ یعنی اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے کبھی نہیں سنا۔ خدا کی قسم وہ نہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ کہانت کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی باتیں بتانا، جو نجومی یہ بتاتے تھے نا۔ خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقع یہاں سے پڑھے تھے۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھ رہو۔ خدا کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے کوئی زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا، پھر اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارا کام دوسروں کے ذریعے انجام پا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام اسی طرح پھیلتا رہا اور عرب کے ارد گرد کے لوگ بھی یہ یعنی کہ مکہ کے ارد گرد کے قبائل میں بھی گیا تو جیسے ہم ان سے چین بچین ہوئے ہیں، آخر کوئی تو اٹھے گا جو اس کو مار ڈالے گا تو تمہارا بھی کام ہو جائے گا۔ اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا یعنی اسلام ہی غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہاری بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ سعادت مطلب خوش نصیبی کا، خوش بختی کا۔ یعنی ابو الولید جو تھا نا، قرآن کی حقانیت اس کے دل میں بیٹھ گئی تھی، وہ سمجھ گیا تھا اس کو۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے پھر مانا نہیں۔ جب کسی تک ایمان کی دعوت پہنچتی ہے نا تو اس کو قبول کرنے کے یا جھٹلانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور اس میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے ایک وہ جو سنتے ہیں اور دل سے مان جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھا بھی، اور کچھ وہ ہیں جو سنتے ہیں لیکن نہ تو دل سے مانتے ہیں اور نہ ہی ان کی زبان اقرار کرتی ہے، ٹھیک، آپ کفار کو پڑھا ہے نا سورہ البقرہ میں۔ تیسرا گروپ وہاں پہ ہم نے منافقین کا پڑھا تھا، جو کہ سن لیتے ہیں، دلوں سے مانتے نہیں لیکن زبان سے ظاہر کر دیتے ہیں ایمان کو۔ اور ایک اور طرح کے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دلوں میں تو حقانیت اتر جاتی ہے، یعنی ان کو یہ سمجھ آ جاتی کہ یہ سچ ہے، لیکن وہ اس کا زبان سے اظہار نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کہا ابو الولید خدا کی قسم تم پر بھی اس کی زبان کا جادو چل گیا۔ عتبہ نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تمہیں جو ٹھیک معلوم ہو کر لو۔ یعنی وہ اپنی بات سے پھرا نہیں، لوگوں نے اس کو ایک طرح سے تانا دیا کہ تم بھی اس جادوگر کی نعوذ باللہ باتوں میں آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وہ کہتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ میری تو رائے یہی ہے، مجھے تو جو سمجھ آیا میں نے تمہیں بتا دی ہے، لیکن اب تم جو ٹھیک ہو معلوم ہو تمہیں وہ کرو۔ ایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تلاوت شروع کی تو عتبہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس قول پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ،
بس اگر وہ روح گردانی کریں یعنی پھر جائیں منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و ثمود کی کڑک جیسی ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کو انذار دیا گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ عتبہ کے سامنے نکلا کہ اگر تم یہ بشارتیں اور انذار جو تمہیں بتائے جا رہے ہیں اس کے باوجود بھی تم حق کی راہ کو قبول نہیں کرو گے تو جیسا عاد اور ثمود کے ساتھ ہوا کہ ان کی قوموں میں ایمان والے تو بچا لیے گئے لیکن جو باقی تھے ان پر اللہ کی کڑک، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کڑک آئی. تو میں اس خطرے سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ اگر تم اس انجام کو چاہتے ہو تو پھر انہی کی راہ پر چل رہے ہو تو ویسا ہی انجام تمہیں بھی پیش آئے گا. تو عتبہ تھرا کر کھڑا ہو گیا، یعنی وہ اس بات سے گھبرا ہو گیا کیونکہ آپ جانتے ہیں عاد و ثمود کے قصے ان کے لیے کوئی نئے نہیں تھے، یہ جانتے تھے ان قصوں کو. اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں، یعنی رشتہ داری کا، قرب کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں. اسے خطرہ تھا کہ کہیں یہ ڈراوا آن نہ پڑے، یعنی حق نہ ہو جائے. اس کے بعد وہ قوم کے پاس گیا اور پھر اوپر جو گفتگو گزری ہے وہ ان کے درمیان ہوئی. تو آج یہیں تک ہی پڑھتے ہیں. اور سیرہ کو پڑھتے رہنے سے نا ہمیں، آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگیاں منور ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہمیں بعض اوقات اسلام کے بارے میں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، زندگی میں کچھ ایسے مسائل ہمیں پیش آ رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ کہ احادیث کا مطالعہ کرتے رہنے سے اور سیرہ کو پڑھتے رہنے سے نا عملی زندگی میں ہمیں بڑی مدد ملتی ہے. بچپن میں کبھی سنتی تھی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر انسان کے لیے رہنمائی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسان بھی ہیں، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں. تو لیکن اب الحمدللہ جو ہم سیرت پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں یعنی کہ ہر انسان ہی کے لیے رہنمائی ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی بھی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کیونکہ وہ دنیا کے کامل ترین انسان تھے اور ابھی تو جو ان کی خصوصیات اور ان کے شمائل کا مظاہرہ دنیا میں ہوا اس سے کہیں زیادہ ہونا تھا. تو افضل الانبیاء ہیں. تو سبحان اللہ، جتنا زیادہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے چلے جاتے ہیں اور خاص طور پر جب یعنی کہ ساتھ میں قرآن کا اور ایک سیرہ کی کتاب میں نا آپ قرآن اس طرح اتر رہا ہے جیسے اللہ کی طرف سے آیا تھا. اس کے بعد جو آپ قرآن میں اب ترتیب پڑھتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اتاری، لیکن یہ وہ ترتیب ہے جو کہ قرآن کی ہے نا. لیکن اس سے پہلے جب وحی کی صورت میں یہ اترا ہے تو پھر ہم یعنی واقعات کو نا ہم جیسے اس کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا پھر یہ ہوا تھا. جزاک اللہ خیراً کثیراً. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.